مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوت الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا مل کے۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، یکم محرم سے لے کر آج تک ہر مجلس میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم جن کو اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں لوگ ان سے جلتے ہیں، لوگ ان سے حسد کرتے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں تمام احباب کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آ جائیے گا۔ آدم کو اللہ نے عطا کیا تھا، ابلیس جلا تھا۔ آدم کو عطا ہوئی تھی خلافت، دی تھی اللہ نے، جلن ہوئی تھی ابلیس کو۔ پتہ چلا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے سے جلن کرنے والا ابلیس بن جاتا ہے۔ سمجھا؟ اللہ نے ابراہیم کو عطا کی نبوت۔ نمرود جو خود کو رب کہلا رہا تھا وہ اس نبوت پہ بھی جلا ہے، حالانکہ اس نے اپنے آپ کا عہدہ بڑا رکھا ہوا تھا، اپنا عہدہ بڑا رکھا ہوا تھا، یعنی وہ نبی تو نہیں تھا نا۔ کیا کہلا رہا تھا خود کو؟ قرآن میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو رب کہلا رہا تھا۔ نمرود نے عہدہ بڑا رکھا ہوا تھا، لیکن اس سے نبوت برداشت نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی عطا تھی نا، اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو اس نے اٹھا کے اللہ کے بنائے ہوئے کو جلانا چاہا، پر جلتا خود رہا۔ جملہ دینے لگا ہوں، دیکھتا ہوں بیلانی میں کون میرے ساتھ اس جملے پہ چلتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جنہیں اللہ عطا کرتا ہے ان سے خود ساختہ عہدے والے چاہے بڑے بھی ہوں پھر بھی جلتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ خود ساختہ، جنہیں میرے جیسے ان پڑھوں کو بات سمجھ نہیں آئی نا، میں انہیں سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ خود ساختہ اگر منبر پہ بھی بیٹھا ہو نا، اللہ کا بنایا ہوا پٹ پہ بیٹھا ہو تو خود ساختہ وہاں بھی جل جل کے مر جاتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ بات سمجھ لیں۔ دیکھیں نا، نمرود کہاں بیٹھا تھا؟ تخت پہ، منبر پہ، اپنی حیثیت کے مطابق بہت بڑی منزل پہ۔ میرا نبی ابراہیم کبھی غاروں میں تھا، کبھی پٹ پہ تھا۔ اس کو جلن کس سے تھی؟ اس سے۔ موسیٰ کو دیکھ لیں، فقیر مزاج نبی ہے، فرعون ہے، لیکن اسے جلن ہو رہی ہے۔ دیکھ لیجئے گا، مصطفیٰ یتیم ہے لیکن ابو جہل کو جلن ہو رہی ہے۔ جنہیں اللہ عطا کرتا ہے ان سے جلن
ہوتی ہی ہوتی ہے۔ علی زمین پہ بیٹھا ہے ساری زندگی بوریے پر، شام کے تخت پہ بیٹھنے والے کو جلن ہو رہی ہے۔ حسین اپنے گھر فرش پہ بیٹھا تھا، یزید اپنے گھر تخت پہ بیٹھا تھا، لیکن اسے پھر بھی جلن ہو رہی تھی۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ جنہیں عہدے دیتا ہے وہ سلام اللہ ہوتے ہیں، اور جو ان سے جلتا ہے وہ کل بھی لعنت اللہ تھے، آج بھی آ رہی ہے۔ آج بھی دنیا کو جلن ہے تو ان عزاداروں سے جو بیٹھے ہوئے تو مٹی پر ہیں، لیکن یاد رکھ یہ ہمیں اللہ کے فضل سے عزاداری عطا ہوئی ہے۔ اب جو بھی عزاداری کی دشمنی کرے گا، جلن کرے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گمراہ ہے، وہ دشمن ہے۔ تو میرے بھائی یاد رکھ، ہم ہیں عطا والے، وہ ہیں سزا والے۔ سمجھ گیا؟ ہم ہیں عطا والے، دنیا ہے سزا والی۔ ہم تجھے اتنا کہہ رہے ہیں، بات سننا اور سمجھنا میری بات۔ آپ بے شک صحابہ کا ساتھ دیں، ہم بھی دیتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی صحابی کی مخالفت نہیں کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اور اتنی یاد رکھیں کہ کسی کو معمولی باتوں پہ کافر نہیں بنایا جاتا۔ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جائیے گا، ان سے جا کے پوچھئے گا کہ ایمان مفصل میں کیا پڑھاتے ہو؟ اور جو کچھ آپ ایمان مفصل میں پڑھاتے ہیں، ان پہ ایمان رکھنے والا بندہ مسلمان ہے یا نہیں؟ ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ایمان مفصل میں اللہ پہ ایمان واجب ہے، رسولوں پر ایمان واجب ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان واجب ہے، فرشتوں پر ایمان واجب ہے، جنت اور جہنم پر ایمان واجب ہے، وہاں موت پر ایمان واجب ہے۔ مجھے وہاں ذرا یہ بتائیں کہ صحابہ پہ ایمان واجب ہے یا نہیں؟ سنیے میری بات سنیے، کیا ایمان مفصل میں ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ صحابہ پہ بھی ایمان رکھنا واجب ہے؟ نہیں ہے، نہ لکھا ہوا۔ ایمان رکھنا چاہیے پر واجب نہیں۔ ہم علی کو بعد از محمد سب سے افضل مانتے ہیں۔ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ محمد کے بعد علی کائنات میں سب سے افضل ہے، اور یہ میرا عقیدہ بھی نہیں۔ اس عقیدے میں جو دلیل شامل ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ، میری زندگی میں کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آئے کہ مجھ پہ مشکل آئے اور علی موجود نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہم شیعان علی نے مسجد کے پیش نماز سے لے کر غدیر کے مولا تک، مولوی سے لے کر غدیر کے مولا تک، ہم نے تو کبھی کسی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، حالانکہ ہم علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ اب جو علی کو پہلا نہ مانے ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ تیری عقیدت ہے تو چوتھا مان، تو بسم اللہ، مان رہا ہے نا؟ ہم پہلا مانتے ہیں، آپ چوتھا مان رہے ہیں۔ علی کو مان تو رہے ہو نا؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ علی کے بغیر نہ ان کا گزارا ہے نہ تیرا گزارا ہے۔ یہ بات میری، لیکن یاد رکھ، ایمان محمد پہ رکھنا واجب ہے۔ جو اسے نہ مانے
وہ کافر ہے. باقی کسی پہ ایمان رکھنا واجب نہیں ہے، چاہے وہ علی ہو یا کوئی اور ہو. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ چاہے وہ علی ہو یا کوئی اور ہو. جرت میری دیکھنا شیعوں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی علی پہ ایمان نہ رکھے تو وہ کافر نہیں ہوتا. تو جب علی پہ نہ رکھنے والا کافر نہیں ہوتا تو عرب کے کسی اور بندے پر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اے مسلمان، میں تجھے ایک بات سمجھاؤں، عقل سے سمجھاؤں، اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے. تیرے علاقے میں کچھ سردار ہے یا نہیں؟ وڈیرے سردار. ایک دن سردار کی اتاق پہ جانا، سردار کے نوکر کو پاؤں پہ ہاتھ لگا کے ملنا. سردار کے نوکر پاؤں پہ ہاتھ لگا کے ملنا. سردار کے بیٹے کو لفٹ ہی نہ کرانا. جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا جی. سردار کے نوکر کو کرنا، گھٹنوں پہ پاؤں پہ ہاتھ لگا کے سلام. اور سردار کے بیٹے کو لفٹ ہی نہیں کرانی. سردار راضی ہوگا چاہے اس کا بیٹا برا ہی کیوں نہ ہو. وہ تجھے کہے گا عزت کرنی ہے بیٹے کی کر. نوکر بدلتے رہتے ہیں. اللہ کرے تجھے سمجھ میں آ جائے. شیعہ سنی حضرات میں تمہیں جملہ دے رہا ہوں، میں تجھے سمجھاؤں. سردار کے نوکر کی عزت نہیں، پہلے عزت ہے بیٹے کی، پھر عزت ہے نوکر کی. تو میرے بھائی تو صحابہ کا احترام کر، پر صحابہ محمد کے نوکر ہے، حسین محمد کا بیٹا ہے. صحابہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں، حسن اور حسین محمد کے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ مباہلہ میں محمد نے بیٹا بنا کے لے کے گیا ہے. اب عزت کس کی زیادہ ہوگی؟ بیٹے کی نا. کوئی بندہ چڑ نہ جائے کہ اس نے صحابہ کو نوکر کہا ہے. میں نے صحابہ کو محمد کا نوکر کہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. علی کو کتنا بلند سمجھتے ہو جی؟ شیعہ بولے میرے ساتھ جی. محمد کے بعد سب سے افضل. صحیح بخاری پڑھیے گا. مصطفیٰ نے علی کے لیے کہا ہے یا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. آیت بتا رہی ہے کہ میرا نبی مباہلے میں علی کو اپنی جان بنا کر لے گئے تھے. اب جو محمد کی جان ہو وہ کیا ہوگا؟ جو محمد کی جان ہو وہ کیا ہوگا؟ لے کر گئے محمد، اپنی جان بنا کر لے کر گئے. محمد اپنا بھائی بنا کر لے کر گئے. محمد نے علی کو اپنا ایک نور کہا ہے کہ انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. مدینے میں علی کو کہے تو میرا بھائی ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم شیعوں کے نزدیک کائنات میں محمد کے بعد کوئی بندہ افضل نہیں ہے. علی افضل ہے محمد کے بعد. پھر بھی میرا علی کہتا ہے کہ آنا عبدم بے نبید محمد، کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی محمد کے نوکروں میں سے ایک نوکر ہوں. جب علی محمد کا نوکر ہے تو کوئی اور کس بات کی مولی ہے؟
اس کا مطلب ہے گالیاں، اس کا مطلب ہے باقی صحابہ بھی مصطفیٰ کے نوکر ہیں، حسنین نبی کے بیٹے ہیں۔ اب پھر صحیح بخاری پڑھیے گا، وہاں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ نبی نے حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ کل کوئی سچ مچی حسنین کا رتبہ بڑھا کر علی کو ان کے ماتحت نہ کر دے۔ نبی نے کہا میری اولاد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حدیث یہاں ختم نہیں، اگلا جملہ کا ہے کہ ابوہما افضل منہما، ان دونوں کا باپ ان سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کا ذکر کر پر نبی کی اولاد کے بعد ہمارا جرم ہی یہی ہے، ہم پہلے مانتے ہیں نبی کی اولاد، پھر مانتے ہیں صحابہ کو۔ آپ نبی کی اولاد کو مانتے ہو ہی نہیں تو ہمارا قصور تو نہیں نا، پھر ہم پہ فتوے لگا دیتے ہو، روتے ہو۔ نیوٹن پڑھا ہے کبھی؟ نیوٹن سائنس کا استادوں نے پڑھایا ہوگا جی، کسی نے سائنس کی کتاب میں پڑھا ہو ذرا جوانوں میں سے؟ نیوٹن کے 3 قانون ہیں، 3۔ پہلا قانون کیا ہے؟ ہر عمل کا، بولو جنہیں پتہ ہے، ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، رد عمل نہیں روکا جا سکتا۔ جنہیں سمجھ آ رہی ہے میرے ساتھ بولنا جی، شیعہ سنی بھائی جتنے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو، رد عمل نہیں روکا جا سکتا۔ روکا کیا جاتا ہے؟ عمل۔ میں زور سے دیوار پہ گیند ماروں، میرا مارنا عمل ہے، اس کا پلٹ کے آنا رد عمل ہے۔ اب آپ اس بات پہ لڑیں کہ گیند واپس کیوں آئی ہے، تو آپ عمل کو روکو۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، رونا عمل نہیں، رونا رد عمل ہے جو تم نے کربلا میں کیا ہے۔ تم چاہتے کہ ہم نہ روئیں، کربلا میں ظلم نہ کرتے؟ میں اس بچے کو تھپڑ ماروں، بچہ روئے گا؟ اب آپ کہیں گے یہ بچہ نہ روئے، تو اس کا کام کیا ہوگا کہ عمل ہی نہ کیا جائے۔ یہاں میرے مجمع میں شیعہ کھڑے ہوں گے، مسلمان کھڑے ہوں گے، اہل سنت برادران، شیعہ برادران، ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ہندوازم کا بندہ بھی کھڑا ہو۔ آپ کے علاقے میں رہتا ہوگا یا نہیں؟ میرا ایک سوال ہے، کسی ہندو کے گھر میں تڈا بچھا ہوا ہو، اس کا آپ سے تعلق ہو، جائیں گے یا نہیں؟ نہیں جائیں گے؟ ٹڈوں پر مذہب دیکھ کر نہیں جایا جاتا، تعلق دیکھ کے جایا جاتا ہے۔ شیعوں کے ٹڈوں پہ سنی آتے ہیں یا نہیں؟ تعلق ہے، فرقہ علیحدہ علیحدہ۔ سنیوں کے ہاں ٹڈے پر شیعہ جاتے ہیں یا نہیں؟ جاتے ہیں۔ بیلانی میں ہو سکتا ہے کوئی شیعہ مر گیا ہو، میں کبھی اس کے ٹڈے پہ نہیں آیا، حالانکہ ہے میرا ہم مذہب، لیکن میں کبھی نہیں آیا کیونکہ میرا تعلق ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں، ہم محمد کے بیٹے کا فرش اعزا بچھاتے ہیں، ٹڈا بچھاتے ہیں، جس کا محمد سے تعلق ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، اور جو نہیں آتا ہم سمجھ لیتے ہیں کلمہ پڑھ کے بھی اس کا محمد سے تعلق نہیں۔ ہم یہ ہر سال ٹڈا بچھاتے ہیں، صرف بچھاتے نہیں،
ہم شیعوں کا شکریہ ادا کیا کر ہم ٹڈا لے کے بازار میں نکل پڑتے ہیں کہ اگر کوئی تعلق والا کسی مجبوری سے نہیں آیا اپنے گھر کے دروازے سے شامل ہو جائے اور جو محلہ ہی چھوڑ جائے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محمد کا لگتا ہی کچھ نہیں. جنت کا خالق اللہ مالک مصطفیٰ تقسیم علی کرے گا. کاج میں کوئی نہ آئے یاد نہیں رہتا, ٹڈے پر کوئی نہ آئے بڑا یاد رہتا ہے. جب تو جنت لینے محمد کے پاس جائے گا نا محمد کہے گا تیرا میرا تعلق ہی نہیں ہے. آیا کر رسول کے نواسے نے زین چھوڑی. ہم صرف پڑھ دیتے ہیں رسول کے نواسے سے زین چھڑوائی گئی ہے. گرز مار کر زہرا کے لال کو دوڑتے گھوڑے سے زمین کی طرف آیا ہے لیکن زمین پہ پہنچا نہیں, درمیان میں تیروں کے مسلح پہ تھا. محمد کے دونوں بیٹوں کی قسمت دیکھو, حسن کی قسمت ہے, حسین کی قسمت ہے. حسن کے جنازے پر تیر تھے, حسین کا جنازہ ہی تیروں پر تھا. ہم پڑھ دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں. ہمارا پڑھنا بھی آسان ہے, تیرا سننا بھی آسان ہے. ہم پڑھ دیتے ہیں 13 ضربوں سے شمر نے مارا ہے. کتنی ضربوں سے جی؟ 13 ضربوں سے. 13 ضربوں سے نہیں مارا گیا. حر کے جنازے سے لے کر اصغر کے جنازے تک حسین مارا گیا. میں تجھے اپنی بات کی دلیل دوں, وہ بھی جملہ حسین ابن علی کا. تجھے اگر سمجھ آ گیا ہو سکتا ہے اگلا جملہ مجھے پڑھ لینا پڑے. میرے مولا کی قبر پہ لکھا ہوا ہے, سجاد کو کہا تھا میری قبر پہ لکھنا, اور میرے مولا کا بڑا مشہور جملہ ہے. میرے مولا حسین فرماتے انا قتیل الابرار. عموماً لوگ اس کا ترجمہ کر جاتے ہیں کہ میں آنسوؤں کا ذبح شدہ ہوں. نا, انا قتیل الابرار. میرا مولا فرما رہا ہے مجھے رلا رلا کے مارا گیا. مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. کبھی مجھے اکبر کی لاش پہ رلایا گیا, کبھی مجھے غازی کی لاش پہ رلایا گیا, اور جب میں نے زین چھوڑی ہے پھر بھی باز نہیں آئے. مجھے زینب کی چادر کے تانے دے کے رلایا گیا. میرا مولا کہتا ہے میں رلا رلا کے مارا گیا ہوں. ایسے مارا گیا, زین چھوڑی ہے. علامہ حسین بخش جاڑا کا جملہ ہے, بس وہی جملہ پڑھوں آپ کو ہدیہ کروں اور دعا لوں آپ سے. وہ جو زین چھوڑی ہے نا تو میرا مولا خیام کی طرف چلا یوں کر ایسے جیسے کونیوں کے بل بچہ چلتا, کیونکہ مارا جو رلا رلا کے گیا. کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے معاف کرنا. عمر ابن سعد نے اعلان کیا جس نے بھی علی سے بدلہ لینا زہرا کا لال اکیلا مارو. مجھے نہیں پتا کون ماتم کرے گا, کون غشی کی حالت میں چلا جائے گا, کون کس حالت میں جائے گا, کیونکہ آپ عزادار و عزاداروں کے دل بڑے نرم و نازک ہوتے ہیں. جب یہ اعلان ہوا ہے نا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے ماری, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے مارا ہے, جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا ہے, جس کے پاس خنجر تھا اس نے خنجر مارا ہے, جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا ہے, جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی ہے, ساتھ میں مار کے کہا مارو, ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں. ہاتھ نہ جوڑ, مجھے اگلا جملہ کہنے دے. ریت ماری ریت. ایک بندے کا نام نہیں لے رہا ہوں, اس نے غازی کا بازو قلم کیا تھا, وہ بدبخت آگے بڑھا ہے,
اس نے حسین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہے، ہاتھ ڈال کے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا ہے، زہرا کے لال کا منہ زمین پہ جا لگا ہے، رو کے کہتے ہیں اماں